السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم شعبان کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ روزے کے عظیم اجر اور عظیم فائدوں کو نگاہ میں رکھ کر پورے ذوق و شوق کے ساتھ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا بدل کوئی دوسری عبادت نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ روزہ ہر امت پر فرض رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اس پورے روزے رکھنے کا جو مقصد بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے، اس کے اندر کی جو برائیاں ہیں، خرابیاں ہیں، وہ ختم ہو جائیں، انسان اچھائیوں کو اپنائے، اچھے راستے پر چلے، تاکہ روزے کا مقصد پورا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اس عظیم مقصد کو اس طرح بیان فرمایا ہے کہ جس شخص نے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمانی کیفیت اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ اس کے ان گناہوں کو معاف فرما دے گا جو پہلے ہو چکے ہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ احتساب سے مراد یہ ہے کہ روزہ صرف اللہ کی خوشنودی اور اجر آخرت کے لیے رکھا جائے اور ان تمام لغو باتوں سے بچا جائے جو روزے کو بے جان کر دیتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں جس سے ہمارا روزہ بیکار ہو جاتا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ روزہ رکھ کر ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، چغلی تو نہیں کر رہے ہیں، ہم حرام کام تو نہیں کر رہے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کو ستا تو نہیں رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم موبائل انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، سیریل اور ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں؟ ہمارے پیٹ میں جو کھانا جا رہا ہے وہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ ہم سود سے بچ رہے ہیں کہ نہیں بچ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام کمائی سے جو بدن پلا ہو وہ جہنم ہی کے لائق ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن جو معمول ان کا پہلے تھا وہ اب بھی جاری ہے۔ ناظرین، جب ہم اللہ کی خاطر بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں سے نہیں بچ سکتے جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے؟ اس لیے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو ان تمام برائیوں سے بچائیں جس سے ہمارے روزے میں شگاف پڑ جاتا ہے، جس سے ہمارا روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو اچھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور ان تمام اخلاقی برائیوں سے بچائے جس سے ہمارا روزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ آمین۔